حضرت علی نے فرمایا، عورتیں آٹا گوندتے وقت ایک غلطی کبھی نہ کریں، گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ دوستو، آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، خاص کر کے عورتیں اس ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتایا جائے گا جس کو ہماری بہن آٹا گوندتے وقت کریں گی تو ان کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسی عورت کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے سے گھر میں کون سا عذاب آتا ہے اور بچی ہوئی روٹی کھانے سے گھر میں کون سی برکت آتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دست ادب کو جوڑ کر گر گرا کر عرض کرنے لگی، یا علی، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، نہ ہی میرے پاس اتنا وقت اور طاقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکوں۔ مجھے آپ کوئی ایسا آسان سا عمل بتائیں جس کو کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں پوری ہو جائیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو تو اللہ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو۔ جب بھی کسی سے گفتگو کرو، محبت و احترام سے کیا کرو۔ تمہارا یہی عمل عجب عبادت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تم جب بھی آٹا گوندنے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ، تو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا، تو نے مجھ تک رزق پہنچایا اور رزق پکانے کی طاقت تو نے مجھے عطا کی۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے سے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اس کے بعد اس عورت نے پھر پوچھا، یا علی، زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہاں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بد دعا ہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگی، یا علی، رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو یہاں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عورت، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کا رزق زمین میں پیروں تلے کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا، لیکن انسان نے میری قدر سے بے واقف ہو کر مجھے پیروں تلے کچل رہا ہے۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹیاں بھی کھا لیا کر، پھر اتنا ہی کھانا اٹھایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ کچلی جا رہی ہے تو پھر وہ روٹی اس کے لیے بد دعا ہی کرتی ہے۔ اس لیے اے عورت، جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹی دیکھو تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لو اور پھر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں وہ پیروں تلے نہ کچلی جائے اور دوسری اللہ کی مخلوقات اسے آرام سے کھا سکے۔ اے عورت، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعائیں کرے گا اور رزق کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے باہر رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر پھینک رہا تھا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو دیکھ لیا تو آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے، رات کی بچی ہوئی روٹی میں برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اے شخص، جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے
تو وہ روٹی خوشی سے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اور آج تیرا بندہ جسے تو نے اشرف المخلوقات کہا ہے وہ مجھے کھا رہا ہے۔ لیکن افسوس، جب انسان کچھ کھانے کے بعد کچھ روٹی کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ روٹی پوری رات غمزدہ ہوتی ہے اور اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس روٹی پر نور برساتے رہو، جس نے بھی اس روٹی کو ٹکرایا ہے اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو۔ جو کوئی اس بچی ہوئی روٹی کو صبح اٹھ کر کھائے گا تو ایسا شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا، کیونکہ یہ بات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے کہ رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی جتنی فراوانی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے۔ اسی طرح رزق کی ناقدری بھی۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی وسط ہے ہمیں اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہ شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرائض پورے نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں، جس طریقے سے ہمارے گھروں میں رزق ضائع ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ بغیر